ایک الہامی دعا ہے جو کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوئی ہے۔ جس طرح ہماری مشرقی دنیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت ہے، تو ایسے مغربی دنیا میں جو ہے تو عرب ممالک میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہے۔ اور یہ ایک تو جدہ کی بندرگاہ ہے نا، تو پرانے زمانے کی بندرگاہ جو تھی مکہ مکرمہ کی، وہ مکہ بندرگاہ تھی، وہ قریب تھی، مکہ بندرگاہ قریب تھی، اور اس میں پرانے زمانے کے چھوٹے جہاز ہوتے تھے نا، اس میں آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر بڑے جہاز شروع ہو گئے تو جدہ کی بندرگاہ پر، تو یہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں دفن ہے۔ اور یہ حج کے لیے انہوں نے خواب دیکھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، سارے مریضوں کو جمع کیا، پورا جہاز لے لیا، بحری جہاز لیا، اور یہ بحری جہاز ایک عیسائی کا تھا، وہ عیسائی اور دو اس کے بیٹے، یہ 3 آدمی حج جہاز چلاتے تھے۔ تو سارا سامان وغیرہ لادا، سب لوگ اس پر چڑھے سوار ہوئے۔ تو اس زمانے میں بادبانی جہاز تھے نا، ہوا پر اس پر چلتے تھے، تو ہوائیں ایسے ہوتی ہیں کہ کچھ عرصہ چلتی ہیں، مثلا جنوب سے شمال کو، کچھ عرصہ شمال سے جنوب کو، مشرق سے مغرب کو، تو اس حساب سے جس علاقے کی ہوائیں چلتی تھی تو اس علاقے کے جہاز چلتے ہوئے سفر کرتے تھے۔ تو وہ موسم ایسا تھا کہ اس میں ان کے علاقے سے، اسکندریہ سے جہاز چل کر ہوائیں آتی تھیں جدہ، مکہ مکرمہ کی طرف لے کر آتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے جہاز کی لنگر کھولتے، رسیاں، انہوں نے لنگر جب کھولے تو طوفان آ گیا، اور طوفان نے جہاز کو جب لے جا کر کنارے کے ساتھ مارا، اور مشکل سے جہاز بچا جی۔ پھر انتظار کرتے رہے کہ ہوا موافق ہو، پھر جہاز کو نکالا، پھر طوفان آ گیا، اور پھر جہاز کو جو خشکی کی طرف مار دیا اس نے۔ اور اتنے میں اب دن بھی تھوڑے رہ گئے، پہنچنے میں دن تھوڑے رہ گئے، اور وہ لوگ کہتے نہیں ہو سکتا جی اب واپس ہونا چاہیے، لیکن وہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں، جائیں گے ہو جائے گا۔ تیسری بار پھر تیز آندھی آئی اور جہاز کو کنارے کے ساتھ مارا۔ بس یہ پریشانی کا عالم تھا کہ اس میں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دعائے حزب البحر کو القاء کی گئی۔ جب جاگے تو انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا جلدی بھائی رسیاں کھولو، جلدی رسیاں کھولو۔ جہاز کا کپتان اس کے بیٹے کہتے ہیں جہاز چاہتا ہے نہیں ہے، ہم وہاں پہ کہہ نہیں ہے، اور یہ کہتے رسیاں کھولو۔ میں کہا بھائی جلدی، اس نے جب رسیاں نہیں کھولی، اتنی تیز ہوا آئی کہ جہاز اڑ رہے تھے، رسی انہوں نے کاٹی فوراً، ایک دم کاٹی تاکہ جہاز چلے۔ جہاز ایسی رفتار سے چلے کہ بس وقت پر جو ہے تو حج پر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اور اس پر جو ہے تو اس کے بیٹے بڑے متاثر ہوئے، عیسائی کے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہ احرام باندھا، مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو باپ بھی ساتھ چلنے لگا، تو اس کو رات کو باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے اس کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ جا رہا ہے، اور یہ جب آگے بڑھا اس کو فرشتوں نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، کافر آگے نہیں جا سکتے۔ بس صبح پھر ہی مسلمان ہوئے، تینوں مسلمان ہوئے۔ تو یہ اس دعا کو بزرگوں کی کرامت جاری رہتی ہے، اور جس کی کرامت ان کی جاری ہے۔ جب میں نے ایم فل کیا نا، ایم فل کرنے کے بعد آیا تو میری پروموشن ہونی تھی اس پر، اور پروموشن کے حالات تھے کہ پروموشن کی کوئی پوسٹ نہیں تھی، 20 گریڈ کی پوسٹ نہیں تھی۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟
20 گریڈ کی پوسٹ تو تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تھی، لیکن ایک پروفیسر چلا گیا تو یہاں سے ڈپوٹیشن پر چلا گیا آرمی میڈیکل کالج میں، تو وہاں پر اس کی اس طرح ہو گیا کہ یہ خالی پوسٹ ہو، شیعہ پرنسپل تھا، اس نے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکال کر اپنے شیعہ ڈاکٹر کو دے دی۔ اب 20 گریڈ کی پوسٹ جو ہے تو یہ بنانا اور ڈپارٹمنٹ میں لینا، پوسٹ کریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں واپس آیا، میں نے کہا امتحان ہی میں نے پاس کر لیا، ڈگری میری ہو گئی، لیکن پروموشن کے حالات نہیں ہیں، اور میں اب کہاں وزیروں کے پیچھے پھروں سفارشیں کروں۔ تو ایسے یہ مناجات مقبول ہے، میں نے ادھر باہر کے حالات پڑھے تو میرا خیال ہوا کہ اس کا چلا کرتے ہیں کہ محتاج مسکین آدمیوں میں اللہ کی مدد پر ہی کام ہوگا، اور ظاہری اسباب تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو عام طور پر یہ جو مختلف دعائیں ہیں جو کہ مختلف کاموں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ مصنون دعاؤں کی طرح نہیں ہے، ہاں جی، کہ جن پر اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے، یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کام کرنے کے لیے ایک عمل ہے، ہاں جی، کہ آدمی کے لیے ہم محتاج مسکین لوگ عاجز لوگ ہیں، تو اس میں ہے کہ آدمی جادو جنات نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدمی جو روزی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، دشمنوں پر غلبہ ہو جاتا ہے، دشمن غالب نہیں آ سکتا گروہ بھر والے پر، دشمن پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر جس کام کے لیے پڑھیں تو ان عملوں کے ان کے ساتھ ہوتے ہیں موکلات، ان اعمال کے موکلات کہتے ہیں ان فرشتوں کو کہ جو ان کی خدمت پر مقرر ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے پر جہاں سے بھی ہو اس کام کے کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہوا کہ اس کو اس کا چلا کرنا چاہیے۔ میں حضرت صاحب کے پاس گیا، ساتھ بھی حضرات اس وجہ سے جو حضرت صاحب نے بیان کیا ہوا ہے نا کہ یہ مصنون اعمال کی طرح نہیں ہے جس پر جو ثواب ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دنیا کے کاموں کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے حضرت صاحب کے ساتھ پاس جا کر اجازت لی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا آپ چلا کر لیں۔ تو 6 7 8 سفر کو میں نے اس کا کیا مدینہ مسجد میں، اور اس میں 3 دن روزہ، 3 دن اعتکاف، اور 3 دن چلا ہوا۔ تو یہ مکمل کر کے جب میں گیا تو صاحب نے فرمایا کہ اب ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو روزانہ اس کو ایک دفعہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے کہ اس کی برکات باقی رہے، اور پھر جس کام کے لیے ضرورت پڑے اس کے لیے آپ پڑھیں گے تو اس کے علاوہ پڑھیں گے۔ تو اس کی 20 گریڈ کی پوسٹ کی میں نے کوشش شروع کی، اور اس کے لیے کا وہ درخواست دی، کاغذات وغیرہ داخل کیے، سارا کیس یہاں سے تیار کر کے میں سیکرٹیریٹ کو لے کر گیا، اور میں اس کے لیے پڑھتا رہتا تھا۔ وہاں جب میں گیا تو میرا خیال تھا کہ یہ فنانس سیکرٹری کے ساتھ یہ کام ہے، تو اس سے ملنے سے پہلے ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں وہاں پر فنانس ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، محمد خان صاحب ڈپٹی سیکرٹری تھا، بہت قابل ڈپٹی سیکرٹری تھا۔ اس سے میرا اسے کہو ہو ڈاکٹر صاحب اس سیکرٹری سے نہ ملنا، یہ شرابی آدمی ہے، اور دیندار آدمی اس کو پسند نہیں آتا۔ خیر اس سے میں نکل کر آیا، میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ خود ہی ملوں گا، یہی وسیلہ ہے، اور میں ملتا ہوں آدمی کوئی مجھے کھا تو نہیں دے گا، انسان ہے آگے، اور زیادہ سے زیادہ ہوگا کہے گا کہ چلے تو نکل جاؤ، پھر آپ کی بات نہیں سنتا ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ میں چلا گیا جی ملنے کے لیے، خود ہی چلا گیا، اس سے ملا، وہ آدمی اتنا ادب سے ملا اور اتنا ہمدردی سے ملا کہ مجھے حیرت ہوئی۔ تو دعا کا زور ہوتا ہے پیچھے۔ اسے میں نے کہا جی یہ قانون کے مطابق میرا کیس ہے، میں لایا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا قانون کے مطابق ہے تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے تو وہ
عبداللہ صاحب ایک وہ ہوتے تھے سینئر بیوروکریٹ تھے، بعد میں چیف سیکرٹری ہوئے. ان کے پاس میں گیا کہ میری سفارش کر دیں، تو یہ بہت اصولی آدمی تھے، فضول غلط سفارش کبھی نہیں کرتے تھے اور کوئی غلط کام ان سے نہیں کرا سکتا تھا، اور لیکن صحیح سفارش ہوتی پھر اس کو بڑا ثواب ہے، اس کو کیا کرتے تھے. تو میں چلا گیا ان کے پاس، انہوں نے فنانس سیکرٹری کو بلایا. تو ان دنوں فنانس سیکرٹری نے اپنے بیٹے کو ان کے نگرانی میں دی چھوڑا ہوا تھا کہ اس کی تربیت کریں اور اس کی رہنمائی کریں کہ وہ سی ایس ایس کر لیں. تو ان کا معمول احسان تھا. پہلے تو اس نے اپنے بیٹے وغیرہ کی باتیں ان سے کی. انہوں نے وہ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارا ایک کام ہے، اس کو بھی آپ کر لیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئے گا. دوبارہ میں پھر گیا کرنے کے لیے، تو آدمی اتنا سادہ آدمی تو اس نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تقویٰ کریں، میں کوشش کرتا ہوں. میں توکل کرنے کو آپ تقویٰ کریں، میں کوشش کرتا ہوں کام آپ کا ہو جائے گا. ایسے ہی بس یہ اس طرح کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، تو یہ علم البحر کے موکل کو دیکھا. تو یہ ایک پوسٹ تھی، دو پوسٹیں کرنی تھی. وہ موکل جو کھڑا ہے اور ایک سخت اونچی پہاڑی ہے، بہت مشکل پہاڑی ہے. تو مجھے کہتے ہیں اس پر چڑھ جاؤ گے؟ اس پر تو میں نہیں چڑھ. اس نے کہا چڑھیں گے نا اس پر. اس نے مجھے پکڑا اور پہاڑی کے اوپر چڑھا دی. چڑھاڑی کو چڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ آگے کھلا میدان، جیسے آدمی ملکنڈ سے چڑھ دینا آگے سوات کا کھلا میدان آ جاتا. تو اس میں دو سڑکیں، اس نے کہا یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ، جاؤ اس پر. تو دو راستے دیکھے، دو پوسٹیں کرنی تھی نا. بس اللہ کی شان کہ میں اعتکاف پر بیٹھا ہوا تھا. تو سیکرٹری داخلہ جو تھے وہ ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. وہ آرڈر لے کر آئے، مجھے اعتکاف میں دے کر چلے گئے. پھر وہ پتہ چلا کہ 20 گریڈ میں تب جا سکتا ہوں کہ پہلے 19 گریڈ، اور 19 گریڈ کا قانون میں ہماری ایک پوسٹ تھی لیکن ڈپارٹمنٹ کو دی نہیں گئی تھی. اس کے لیے میں نے کوشش کی، وہ بھی ہو گئی. ڈپارٹمنٹ کو 2 پوسٹ میں لے آئے جی. اچھا پھر اس پر جو ہے تو اس کے ڈائریکٹ پروموشن 18 سے 20 گریڈ ہو سکتی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پبلک سروس کمیشن سے اس کا انٹرویو ہو کر وہاں ہو سکتی تھی، براہ راست نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کمیشن میں پوسٹ ہم نے بھیجی، کمیشن سے جو ہے پوسٹ کو تیار ہو کر آئی، اور اس کے لیے میں نے درخواست دی. اور جب درخواست دی تو میرے مخالفین 3 آدمیوں کو میں ان سے آگے ہو رہا تھا. 3 آدمیوں سے میں آگے ہو رہا تھا. وہ تینوں میرے خلاف لگے ہوئے تھے. ایک نے ہائی کورٹ میں کیس، ایک نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا، ایک نے ٹریبیونل میں کیس کر دیا، اور خلاف میرے کیس چل پڑیں گے. ایک نے جو ہے تو ایک سیکشن افسر کو رشوت دی، وہ بڑا رشوتی افسر تھا. اس نے میرا انٹرویو ہی کینسل کر دیا. جو کمیشن انٹرویو تھا نا، اس نے کینسل کر دیا. خیر میں نے احتیاطاً 19 گریڈ کی پوسٹ بھی ہو گئی تھی، اس میں 19 گریڈ کے لیے تو اس کے پروموشن کے کاغذات ہی میرے چلے گئے، اور وہ بھی چل رہے ہیں آگے کو. اور اس نے جو ہے تو پوسٹ میری کینسل کر دی. میں جب گیا تو میں کہ یا اللہ میں کیا کروں. خیال آیا کہ میں عدالت میں کیس کروں. اس میں وہ سیشن جج جو تھا وہ ہمارے برخورداروں میں صدر کے پاس میں گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کا کیس ایسا ہے کہ یہ ہمارے یہ سیشن کورٹ کے احاطے میں، اس کے ڈومین میں نہیں آتا ہے، اس کو آپ کو ہائی کورٹ میں کرنا ہو. ہائی کورٹ کا ایک جج واقف تھا. میں نے کہا وہ بشیر جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے؟ کہا ہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو آپ وہاں کیس کر لیں. اچھا اتنے میں کوئی پریشانی، میں نے احمد خان صاحب ہمارے پیر بھائی تھے، بعد میں ہمارے خلیفہ بھی ہو گئے،
یہ سیکشن افسر تھے، وہ اس دوسرے ڈپارٹمنٹ کے جو سارے قوانین کو کی نگرانی کرتا ہے، کیا یہ ساری سیکریٹریٹ قانون کے مطابق چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. لا اس کو کہتے تھے SNGD ڈپارٹمنٹ. اس کے پاس میں گیا، اس نے کہا اس نے غلط کی بات. اس نے اس پہ ایک لیٹر لکھا: سیکشن آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نمبر 1، اٹینشن پلیز، انڈر وچ رول یو ہیو کینسلڈ دس پوسٹ. کس قانون کے تحت آپ نے اس پوسٹ کو کینسل کیا ہے؟ اور خط اس کو گیا تو آگے کام رہا کہ خلاف قانون سے کام کیا ہوا تھا. اتنے میرا خیال ہوا کہ یہ جو کمیشن کا چیئرمین ہے، اس سے جا کر میں مل لیتا ہوں. آدمی یہ آخر مجھے کوئی کھایا گیا تو نہیں. اس بار کا وہ مدد تو اللہ پاک کے ساتھ ہے. میں گیا، پڑھ کر گیا تو اس سے جو میں ملا تو یہ کمیشن کا چیئرمین ہی بڑی شخصیت ہو رہا ہے. اس وقت مفتی عباس صاحب ایک کمیشن کے چیئرمین تھے. جب میں ملا تو بڑے اس سے ملے، بہت اچھے طریقے سے ملے. ان کے سامنے میں نے اپنی بات بیان کی، کس طرح ہے میری پوسٹ کینسل کی گئی ہے اور یہ قانون کے مطابق نہیں کینسل ہونی چاہیے تھی. اس کو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو آدمی اس نے ایک ہی آدمی ہے، اس نے درخواست دی ہوئی ہے، لیکن اس آدمی کی زبان میں لغت ہے، تو ٹھیک بول نہیں سکتا، تو یہ کیا پروفیسر کیسے بنے گا؟ اور واقعی انہوں نے کوئی جادو کا کوئی طریقہ کار ایسا کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو کچھ لغت میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا. ایک تو پتہ نہیں کہ کیا ہے، کوئی لوگ اپنے کاموں کے لیے ہر عربے کو استعمال کرتے. ایک تو میری زبان پر اثر آیا، اور ایک اس طرح ہو گیا کہ مجھے گردے کی تکلیف ہو، گردے کی پتھری کے سخت درد کی تکلیف ہو. خیر اسی اسنا میں جب میں اس چیئرمین سے ملا تو اس نے میرا انٹرویو شروع کر دیا اسی بات کے یا بول بھی سکتا نہیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بدن کے انسان کے بدن میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ میرا سبجیکٹ اناتمی سبجیکٹ تھا. اب یہ سوال جو تھا یہ جنرل نالج کا تھا، یہ سبجیکٹ کا سوال نہیں تھا کہ جو مجھے آتا. میں نے کہا یا اللہ، مجھے کچھ بھی یاد نہیں کتنی ہڈیاں ہیں. بہرحال مجھے حدیث شریف یاد آئی کہ 360 جوڑ ہیں. 360 جب جوڑ ہوئے 360 ہڈیاں تو ہوگی. تو میں نے کہا ہڈیاں 360 ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں 360 نہیں ہوتی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا وہ شمار کریں ہمیں؟ تو میں نے کہا 8 بونز ان اسکل. ایک ایک کا میرا نام پر شروع کیا، ایک دوسرا 8 نام میں نے بولے. تو اس کا خیال ہوا کہ پروفیسر آدمی ہے تو میرا 1 گھنٹہ لے گا. جب 300 کتنا تھا 360 کو گرے گا تو آج کا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس نے کہا کہ بلا کر لاؤ یہ جو ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ ہے جس نے اس پوسٹ کو کینسل کیا، اس کو بلا کر لاؤ. اس کو بلا کر لایا گیا کہ کیسے کیوں کینسل ہوئے. یہ بڑا باتونی آدمی تھا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے دلائل دینا شروع کیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو اس کو چیئرمین صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھے ٹرخا رہا ہے، مجھے پھانس رہا ہے. تو اس نے کہا فلانی فائل لے کر آ جاؤ. اس کو باہر نکالا تو مجھے کہا بولو شروع کرو. میں نے ساری تفصیل اس کو جو سنائی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اس نے میرے اس درخواست پر کے اوپر لکھا کہ ایڈورٹائز دس پوسٹ اگین اینڈ گیو چانس ٹو دس پرسن ٹو اپیئر ان انٹرویو. اس پوسٹ کو دوبارہ کرو، اشتہار دو اور اس کو جو ہے تو بلاؤ. تو اس میں وہ ہو گیا. اب اس میں پھر میں نے عید البہار کے مکل کو خواب میں دیکھا. اس نے مجھے کھڑا ہے اور ایسا پہاڑ ہے ایسا کہ تو اتنا مشکل ہے. تو مجھ سے کہتا ہے کہ اس پر گاڑی چڑھا سکتے ہو؟ اس پر کو گاڑی اس پر کون چڑھا سکتے؟ اس پر چڑھے ہیں گاڑی.
کیسے چڑھائے گا؟ اس نے کہا وہ گاڑی کی مطلب گیئر میں ڈالیں گے، وہ بھی زور کرے گی، دیکھا بھی اس کو دیں گے کر کے، وہ اس نے گاڑی چڑھا کر اوپر مجھے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا کر دی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ انشاءاللہ یہ کام بھی ہونے کی بشارت ہو گئی ہے۔ بس وہ انٹرویو کے لیے میں گیا، تو انٹرویو کے لیے بس میں یہ اکیلا آدمی تھا، ایک ہی آدمی تو کوئی تھا ہی نہیں، دو ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوال وغیرہ کیے اور جواب میں نے دیے۔ انٹرویو اچھا ہو گیا ہے کہ وہ اس کا ممبر جو تھا، کمیشن کا ممبر جو ڈاکٹر صاحب تھا، اس کے ایک سوال کا جواب مجھ سے نہ ہو سکا، تو اس میں بس سلیکشن میری ہو گئی۔ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ ذرا مشکل سوال بھی کیا کرتے ہیں، وہ سوال کا اگر جواب نہ دیں تو اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے افسر، کہ مطلب میرا اتنا علم ہے کہ میں نے ایک آدمی کو وہ کر دیا کہ وہ لاجواب کر دیا، تو وہ نے کہا وہ آپ کی مخالف نہیں ہو گیا، وہ آپ کے حق میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ اس دن بھر کے وہ ہے ماشاء اللہ کہ جادو جنات نظر بد سے حفاظت، دشمنوں پر غلبہ، اور روزی کی آسانی اور برکت، ہاں جی۔ اور پھر جس کام کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، جس مشکل کے لیے پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے گا۔ زکوٰۃ کے دنوں میں تو میں نے ان کو بتایا کہ ان دنوں میں آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، تو بعد میں اس کے برکات تو ضرور ہوتی ہیں۔ آج میں اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ سارے کلمات جو ہیں تو آیتیں حدیثیں ہیں، یا جو ہے تو مبارک کلمات ہیں، تو ان کے پڑھنے کا برکت اجر و ثواب بھی ضرور ہے۔ محققین نے اس پر بڑا طویل کلام کیا، علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کے بے شمار فضائل ہیں اور کتنی عجیب اثرات ہیں ان کی، شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی۔ اچھا، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک بعض اوقات ایک دفعہ ایک عالم ہے پنڈی میں، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور وہ کرنا ہے، جنازے میں آپ سے پہنچنا ہے۔ آپ جنازے کے پہنچنے کے لیے کل 2.5 گھنٹے ہیں پنڈی، اور یہ میرا خیال ہے موٹر وے تو تھا۔ اب پنڈی جب آدمی پہنچتا ہے وہ تو آدمی چلو 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں موٹر وے سے، آگے پھر جگہ تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ، بعض اوقات گھنٹہ لگتا ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو ارشاد صاحب میں نے کہا کہ آپ نے جنازے پر مجھے پہنچانا ہے، اور یہ جو ہے تو اس پر پہنچ کر اس سرے پر کون سی جگہ ہے، ہاں جی، نہ پیر ایک دوسرا نام ہے، جی نہ گولڈا موڑ نہیں جی، ایک اور ہے نہیں، اچھا سا نام ہے اس جگہ پر اسی۔ تو ایسے موقع پر حزب اللہ پڑھ لیتے ہیں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ سفر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جو مثلا گھنٹہ تک کا سفر ہو جائے، 1.25 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ وہ حزب اللہ پڑھ لیں تو جس اشارے پر سے گزرے گی آپ، اشارہ کھلا ہوا ہوگا، سب اشاروں پر کھلے گا، باقی لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، سارا وقت آپ کو جائے تو ہو جائے۔ تو وہ بڑا حیران پریشان ہے کہ پشاور کے آدمی کو میں نے جنازے کا کہا ہوا ہے، تو اللہ کی شان کے جو ہم اس صفحہ بنانے کے لیے کھڑے ہونے لگے تھے، بس ہم پہنچ گئے۔ پڑھایا میں نے تاج حزب البحر کی روزاد ہو گئی ہے ماشاء اللہ جی۔ یہ ڈاکٹر سیار صاحب سے سورہ فاتح کا چلا کرایا تھا نا، 40 دن تک 41 بار پڑھنے کا، وہ چلا کرتے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے تو روز پڑھتے پھر نا،
روز پڑھتے ہیں جی، روز پڑھتے ہیں، اور اس کے بھی ایسے اثرات ہیں کہ حیرت انگیز۔ خوشحال صاحب کی کپڑے کی دکان ہے نا، اس سے کروایا ہے، تو یہ وہ دکان چلنے لگی بہت، مالک کا خیال ہوا کہ دکان چل رہی ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بھیجا جائے۔ تو دکان تو نہیں چل رہی تھی، تو خوشحال چل رہا تھا۔ اس تو دکان ہے سرے اس کو آخری کولے میں دکان دے دی، والا کی شان وہاں پر بھی ایسے ہی چل رہی ہے جی۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد زبردستی پروموشن ہو رہے ہیں نا، ہاں میرا تو مزاج سست ہے، ہاں میں کہتا ہوں کام چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے شروع کی تو حالات ایسے بنے کہ ایک دکان سے اس نے کہا کہ بس حالات اس بندے نے میجان باللہ بنے، تو اس نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا کہ دکان لے لی مجھ سے، میں دیکھتا رہا، ہاں میں نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ تعاون بھی کیا، میں اس کا کام بگاڑ بھی سکتا تھا 2-3 جگہ پہ، میں نے کہا کیا ضرورت ہے، ہاں یہ زیادتی سے ہو گئی ہے تو بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے لے لے یہ لے لے، تو وہ میں نے اس کو دی، تو تکلیف تو مجھے ہوئی، تو 2 دکانیں پیچھے میں چلا گیا، تو چلا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دکان تو سے اچھی ہے، جو نہیں ملی۔ ہاں نہیں ملی ہے، تو یہ تو اگر میں 2-3 سال پہلے آ جاتا تو زیادہ فائدہ ہو جاتا، تو وہاں بھی پڑھتا رہا، سال بعد پھر اس نے کہا کہ دوسرے بندے نے کہا کہ یار مجھے خود ضرورت ہے، تو تسلی تو مجھے تھی کہ بس پروموشن ہی ہو رہی ہے، ہاں تو ایسی جگہ پہ دکان ملی جیسے یہ زبیر صاحب کی دکان سے بندہ کسی کو اٹھائے اور ہمارے گایوں کی جگہ پہ اس کو دکان کھول کے دے، ایسی جگہ پہ یہاں پہ آیا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ جگہ تو دونوں سے بہتر ہے، تو زبردستی پروموشن ہی ہو رہی ہے بس۔ کئی دفعہ کہا کرتے ہیں 2-3 سال بعد کوئی بندہ جاتا ہے، تو پھر تو میں پڑھتا، مجھے کہتے ہیں یار میں آج جا رہا تھا کپڑا لینے، تو میرے دل میں آیا کہ وہ جو خیال سے کپڑا لو، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بس وظیفہ کا اور 3 سال بعد اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے کپڑا لو۔ اسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوشحال صاحب نے بتایا تھا کہ جو کپڑا ارشین میں مثلا ملتا ہے 1200 روپے گز، تو یہ کپڑا جو ہے یہ ہوتا ہے اصل میں 600 روپے گز کا ہوتا ہے، اور وہ اپنی دکان ہے بڑی بڑی، وہ ہے اس 600 روپے دے رہے ہیں۔ جس نے کہا میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو 600 روپے کہوں تو کہتے ہیں یہ 2 نمبر۔ میں نے کہا جی بارشین اس پر 1200 روپے لے کر وہ عیشی میں لگا رہا ہے، تو آپ کہا کریں کہ بھائی کپڑا تو ماشاء اللہ اس کا کپڑا ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آدمی ہیں، انشاءاللہ آپ کو 1000 روپے میں دے دیں گے، 400 روپے تو من سے کمایا کرو بے وقوفی کہ جب ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہ نواب ام نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ میرے لیے ایک لنگی خریدو، شدید لنگی نہیں ہوتی جس کا شملہ 6 انچ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آدمی آیا، پھرا پھرا پھرا، اس کو پسند نہیں ہے کہ نواب صاحب کے لیے لنگی خریدنی ہے۔ ایک دکاندار بڑا ہوشیار، اس نے کہا چھوڑو ان کو، ہمارے پاس آؤ آپ کو لنگی دے دیں۔ تو اس نے وہی لنگی نکالی ہے جو اس زمانے میں 120 روپے میں ہوتی تھی۔ اس نے کہا صاحب یہ جو ہے تو خاص چیز ہے ہماری، تو 400 روپے میں ہم دیتے ہیں، آپ کا خیال؟ اس نے کہا 400 بہت، چلو آپ کا خیال آپ کو 350 میں دے دیں۔ بس وہ لے خرید کر گیا، کہا کہ جی یہ میں اس سے آیا ہوں پیپل منڈی سے، پشاور کی پیپل منڈی کے بار کا چکر 350 روپے کے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ عجیب قسم کی چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو، قیمت چاہے جتنی بھی، بالکل خاص عمر جی۔ سبحان اللہ۔ اگلا پھر کیا مضمون شروع کہ دموں کا مضمون تو چل رہا ہے نا، اس میں اور کیا بات ہے یا جی؟ آپ نے فرمایا تھا تو سہیل صاحب خیالات باقی تھے
جی سہیل صاحب کے حالات باقی کے قصے کے جو وہ ہاں سہیل آپ کو بتا دے گا، وہ اپنا کیس بتا دے گا، اس کو پھر بول لیں گے آپ نا، وہ آپ بول لیں، اس کو خود بول لیں۔ بھائی کا کیس دم والا جو ہے نا، دم والا کیس جو ہے تو یہ کر رہے ہیں۔